نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، اللہ اللہ تو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ اللہ. اب میں آپ کے سامنے اپنے مہمان خصوصی الحاج ڈاکٹر سید محمود پاشا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میک پہ تشریف رہیں اور جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کریں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم جو آج ساری کائنات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اس زمن میں ہم بھی یہاں پر جمع ہوئے. یہ دراصل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان کی روشنی میں سمجھا جائے تو یہ عیدوں کی عید ہے، کیونکہ ہم عام ذہن میں یہ بات ہے
کہ سارے مہینوں میں رمضان کا مہینہ مقدس ہے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن شریف نازل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں ایمان والوں کے لیے شفا و رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو رمضان شریف میں نازل فرمایا، مگر قرآن شریف اترا کس پہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اترا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت نہیں ہونا مقصود ہوتا تو یہ کائنات نہیں رہتی، نہ زمین نہ آسمان نہ درخت نہ درند نہ پرند، کوئی قسم کی چیز کا وجود نہیں آتا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ہے ہر مہینوں سے ہر عید سے افضل ترین عید آج ہے. مگر افسوس کی بات کیا ہے، ہماری قوم میں مسلمانوں میں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ ہم کو ایمان ملا حضور پاک کے طفیل میں، اسلام ملا حضور پاک کے طفیل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نور سے حضور پاک کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حضور پاک کو اول النبی آخر النبی. نور کے تقاضے میں، نورانی کیفیت میں حضور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پیدا فرمایا، جس سے کئی دلائل ہیں، کئی ثبوت. ایک عام ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اے جبرائیل آپ کی عمر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا تو مجھ کو اندازہ نہیں ہے، صرف اتنا مجھ کو یاد ہے کہ ایک ستارہ 70/2 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے. 70/2 72,000 ایئرس کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے. اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ لگا لیجیے اندازہ میری عمر کا. حضور پاک فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اگر اس ستارے کو اگر دیکھتے ہیں، اس وقت دیکھتے ہیں تو آپ پہچان سکیں گے؟ جو اس کا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ضرور پہچانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ پگڑی، اپنی پگڑی مبارک ہٹا کر پیشانی مبارک پر سیدھی طرف دائیں طرف بتاتے ہیں. وہی ستارہ تھا جو جبرائیل السلام 70/2 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. وہ دیکھ کر یقین کیجیے کہ وہی ستارہ ہے. اور میں نے دیکھا یہی ستارہ ہے جو میں نے دیکھا. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک کا نور مبارک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا. کب؟ دنیا پیدا فرمانے سے پہلے. اور یہ ثبوت ملتا ہے، اس کا دنیا ثبوت چاہتی ہے. حالانکہ ایمان کیا ہے ثبوت پوچھنے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے علماء و کافرین فرماتے ہیں ہم جو ہے ایمان کے بارے میں تحقیق میں نہیں جانا. ایمان کے بارے میں تحقیق میں جائیں گے تو ہم کفر میں شامل ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں. اس واسطے اس پہ کرٹیسائز ہے، تنقید نہیں کرنا ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان مل گئے بغیر دیکھے یقین کرنا ایمان ہے. اگر دیکھتے کوئی انسان کافر نہیں تھا دنیا میں، ہر چیز دیکھ کر فون کرنے کی بات ہوتی تو ساری دنیا میں جو ہے اسلام کو کوئی دشمنی نہیں ہوتا. ساری دنیا میں جو ہے اسلام کی بات ظاہر آ جاتی، اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جاتے، اپنے کرشمہ کو ظاہر کرتے، سرکار کی وجہ سے ظاہر ہوتے تو کوئی کافر نہیں رہتا. ایمان کیا ہے؟ غیب کی چیز کو یقین کرنا، قیامت پر یقین کرنا، جنت پر یقین کرنا، دوزخ پر یقین کرنا. تو یہ
نام ایمان، بغیر دیکھیں گے یقین کرنا یہ ایمان، اگر دیکھ کر جو ہے یقین لانا کوئی تعلیم کی بات نہیں۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام جسمانی اعتبار سے آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہے، نورانی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آدھے نور سے حضور پاس ان کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، بقیہ آدھے نور سے یہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش اور 22,000 قسم کے مخلوقات، مطلب ہم انسان ہیں تو ایک مخلوق ہے، ایسے جو ہے چرند پرند جمادات نباتات پہاڑ درخت، اس طرح سے 22,000 22,000 قسم کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ بقیہ آدھے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں یہ کائنات نہیں بناتا۔ تو اس طرح سے جو ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نام سے مبعوث فرمایا گیا۔ جب جسمانی اعتبار سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ بات جو ہے سامنے آنے کے لیے بولنا ہے، حقیقت میں جو ہے اولیاء سے خود کوئی قسم کی غلطی یا لفظش نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام سے کچھ لفظش ہوگی۔ باتیں کیا ہے اسلام میں؟ ہم جیسے ادنا غلاموں کو ادنا مندوں کو سمجھانے کے لیے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسا کہ بھاشن میں آتا ہے وَأَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں اور پر غلطی ہونے پر توبہ کیا کرو سب مل گیا۔ تو اسی طرح سے آدم صاحب سے کچھ لفظش ہوئی، یہ ابھی بولا میں تھوڑی دیر پہلے کہ جو ہے اولیاء سے خود جو ہے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء سے ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، مگر قیامت تک آنے والی امت مسلمان کو بتانے کے لیے واقعات پیش ہوئے۔ آدم صاحب سے لفظش ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے 300 سال تک دعا کرتے رہے۔ اب ہم سوچیں گے ارے اتنی عمر تک کیا رہتا ہے انسان، وہ زمانے میں تھے جو پیغمبر کی جو عمر ہے ان کے امت کی اتنی عمر ہے۔ آدم السلام کی عمر 1000 سال تھی، ان کی امت کی عمر 1000 سال۔ اس کے بعد موسیٰ السلام کی عمر 900 سال، ان کی امت کی عمر 900 سال۔ ایسا ہوتے ہوتے موسیٰ السلام کے دور میں عمر 400 سال، ان کی امت کی عمر 400 سال۔ عیسیٰ السلام کے دور میں عمر 125 سال 150 سال، ان کی امت کی عمر 150 سال۔ ہم حضور معظم کے ادنا غلام میں ادنا امتی ہیں، سرکار کی عمر شریف 60-65 سال، اس کا بڑا فرما دی، اس واسطے ہماری عمر بھی کم ہے، تو ہم بھی جو ہے 60-70 کے درمیان میں ختم ہو جائے۔ جو پیغمبر کی جو عمر ہے ان کی امت کی عمر ہے، تو وہ زمانے میں آدم صاحب کی عمر شریف 1000 سال تھی، تو 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں جو ایک دعا کرتے اے اللہ میرے جو ہے لفظش کو معاف فرما، بابا قبول نہیں اللہ کی مانگا۔ اس کے بعد آدم السلام ارشاد فرمانے لگے اے باری تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کو تو قبول کر، فوری قبول کر۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے آدم تم کو کیسے معلوم کہ حضور پاک کے واسطے سے میں جو ہے تمہاری دعا فوری قبول کرتا ہوں؟ اب یہاں پہ جو ثبوت ہے آدم السلام فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ جس وقت تو نے مجھ کو پیدا کیا عرش معلیٰ پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی دنیاوی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے حضور پاک کا وجود نہیں ہوا، عرش معلیٰ پر لکھا ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس وقت کچھ یقین ہوا کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ قربت
تجھ کو حضور پاک کے نام سے ہے، اس واسطے جو میں وہ نام دیا۔ تو اسے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عرش مولا پر خود کلمہ لکھ دیا ہے کہ اس واسطے کہا جاتا ہے حضور پاک کے تعلق سے اول الانبیاء آخر الانبیاء، جسمانی اعتبار سے آخری پیدا کیے گئے حضور پاک، اس کے بعد امور کا سلسلہ ختم ہوا۔ نورانی اعتبار سے اللہ کے ساتھ حضور پاک کا درجہ۔ اب بات ہے، میں بیان کے ابتدا میں آیت پڑھی، وہ آیت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کس سے فرما دیجیے؟ لوگوں سے فرما دیجیے کہ کوئی بندہ اگر مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے آپ سے محبت کرے، آپ سے محبت کرے، کوئی ہم میرے سے محبت کرے گا برابر۔ حضور پاک سے محبت نہیں کرے تو جو اللہ سے محبت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی پڑھ کئی مرتبہ کئی آیات میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کئی مرتبہ مختلف موضوعات میں قرآن شریف میں تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک کی اطاعت کرو، تم جو ہے صراط مستقیم چاہتے ہو تو حضور پاک کے بتائے باتوں پر چلو۔ ہم وہ چیز سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا دیکھتی ہے ہماری مسلمانوں کا حالت کیا ہے، ہر گھنٹے میں، نہ ہندوستان میں نہ گھروں میں، پوری دنیا میں ہماری حالت کیا ہے، ہم نیوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے باتوں کو چھوڑ دیے، ایمان سے مر گئے، روڑوں جنے ایمان والے ہیں، مگر جس طرح سے ہم کو عمل کی بنیاد پر جس طرح سے گزرنا چاہیے اس سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آج پوشن کیا ہے، ہر ایک کے سامنے جو ہم گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علیہ مسلمان اور اعلیٰ صاحب، مگر ہم جو عمل سے حضور وسلم کی محبت سے حضور وسلم کے بتائے راستے سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہماری حالت ہے۔ اب بات ہو رہی ہے میراج شریف، یعنی ہم جو آج منا رہے ہیں لوگ بولتے ہیں قرآن شریف میں کیا برابر ہے، قرآن شریف میں دیکھ سکتے ہیں فلاح فروغ کے الفاظ ہیں، حضور پاک کی ولادت کا بشارت کو فلاح فروغ کا مطلب کیا ہے؟ فرض سے، فرض کا مطلب کیا ہے؟ خوشی، حضور پاک کی ولادت کا بشارت کو خوشی مناؤ، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایمان والا ولادت کی خوشی منانا اور بے ایمان والا بنانا، اس میں جو ہے کیا فرق ہے؟ ساری دنیا جانتے ہیں حضور پاک کے چچا، حقیقی چچا ابو لہب اسلام میں نہیں ہے، ساری زندگی حضور پاک دشمنی کرتا ہے اسلام کے مطابق۔ جب جو ہے انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو اس وقت ایک صحابی کے بشارت نہ کر دیکھتے ہیں، کیا فرماتے؟ پوچھا جاتا ہے کہ اے ابو لہب تمہاری حالت کیا ہے، تم کیسے ہو، کیسے عذاب میں مبتلا ہیں یا راحت میں؟ تو فرماتے ہیں، کون فرمائے؟ حضور پاک کے چچا، ابھی اسلام میں نہیں ہے، ایمان تو لائی نہیں ابو لہب، فرماتے ہیں میں بہت 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 سخت عذاب میں مبتلا ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت سخت عذاب ہے قیامت کا، عذاب کا آج میں جلایا جا رہا ہوں، بہت سخت عذاب ہے، مگر پیر کے روز کچھ لمحات کے لیے میرے عذاب میں تخفیف ہوا کرتی ہے، تخفیف مینس کمی، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے کیوں ہوتی ہے کمی؟ حالانکہ دشمن اسلام میں صرف اور صرف پیر کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے اپنے جو مخیت جو خیر کرتے، اس زمانے میں جو خیر کرنے رکھتے تھے لوگوں کے غلام بنا کرتے، اپنے غلامی کو دوسری انگلی سے، جس کو ہم کہتے ہیں شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی سے آزاد کر دیے۔ کیوں آزاد کر دیے؟ اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی وجہ سے اس انگلی سے، کلمے کی انگلی سے آزاد کر دی۔
وہ آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھو یہاں پہ دشمن اسلام ہے، ایمان والے نہیں ہے، دشمن اسلام رہنے کے باوجود بھی انگلی سے آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی سے ایک جوس، ایک رس، ایک لکوڈ نکلتا ہے. وہ لکوڈ جب چوستا ہوں فرماتے ہیں بولے ایک لکوڈ جب چوستے ہیں تو جو ہے عذاب میں تخفیف ہوتے، کمی ہوتی. تو دشمن اسلام حضور پاک کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اس طرح سے جو ہے دوزخ میں راحت ملتی ہے کچھ نماز کے لیے پھر کے روز. تو ایمان والے حضور پاک کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے کس طرح ہماری دنیا کا آخرت بن جائے گی، ہم یہ چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایمان کی روشنی میں ہم خدمت تو نہیں کریں گے جو حضور پاک کے زمانے میں پیدا ہوئی، صحابہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئی ہے. تو ہم جو ہے یہ زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، کم از کم حضور پاک کو نہیں دیکھے. حضور پاک کے جو آثار شریف، آثار مبارکہ 12 مبارک ایک مرتبہ چہرہ بنانے کے وقت میں تو صحابی پیش کیے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ساری دنیا میں پھیلی. اگر کوئی یقین لگے تو یقین لگے، کوئی بات نہیں. بخشیں کیا ہے؟ کہنے تو ثواب ہے، جیسا کہ جو ایک معمولی بات ہے، فاتحہ ہے. فاتحہ نے دلوانا بولے گا کہیں بھی لکھ کے نہیں ہے، قرآن شریف میں حدیث میں دلا ہے، ثواب ہے، برکت ہے. یہ دلا کوئی بات ہے، اس میں ہم اختلاف کر کے جو دور ہونے کی بات نہیں. تو اس طرح سے جو ہے اس چیز کو ہم یقین کر لینا، وہی ایمان. سرکار کو نہیں دیکھے، سرکار کے مبارک کو ہم دیکھیں، جس کی وجہ سے جو ہماری دنیا اور آخرت میں ہم کو برکت، سعادت نصیب ہو جائے. اس طرح سے جو ہے میلاد میں ہم جو ہے کوئی سب تبصرہ کرنا، اس کو کرٹیسائز کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کہتے کوئی بات نہیں، کرنے والے کو اجر ملے. ابھی میں نے جو واقعہ بولا آپ کے سامنے، دشمن اسلام کو جو ہے خوشی منانے کی وجہ سے جو ہے برکت نصیب ہوتی ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، تو ہم کو جو ہے کتنا نصیب ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے محبت کی وجہ سے، محبت ہی ایمان ہے، محبت ہی جو اصل چیز ایمان ہے. جیسا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک کہ جو آشا کی دیکھیں، جتنا ہمارے سے ہو سکے روز شیخ پڑھ لیے، اس کی وجہ سے بھی دنیا آخرت میں جاتی ہے. کیونکہ روز شیخ کی اہمیت کیا ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو. حضور پاک ہم چاہتے تو دنیا کے باہر باہر سونا ہو جائے، نہیں چاہے تو جو ہے خالی نگاہ مبارک ہوگی تو جو ہے باہر باہر سونا ہو جائے. ایک شخص آئے سرکار کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے کچھ رقم نہیں ہے، بچی کی میری شادی ہے، کچھ مدد فرمائیں. تو کہنے لگے میرے پاس اس وقت نہیں ہے، شام کنٹری، شام ملک کو جائے. ایک صاحب قادر کا نام بنے جو مشہور قادر ہے، فلاں قادر کے بعد جاؤ، جا کر جو ہے ان سے کہنا تجھے میں بھیجا ہوں، آپ اپنی جتنی ضرورت ہے وہ لے لیں. وہ شخص نکل گئے، مسجد نبی سے نکل گئے، مدینہ شریف. کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوا، کیا ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ سرکار خود بھیجے ہیں، کیا ثبوت ہے. پھر سرکار خدمت میں آئے، یا حضرت گستاخی معاف. وہ شخص جس کے بعد آپ بھیج رہے ہیں ان کو یقین کیسے ہے گا کہ آپ بھیجیں. دوسرے پاس فرما لیں گے صحیح ہے. جاگے ان سے کہنا کہ روزانہ میرے نام پر 100 درود شریف پڑھتے تھے، کل انہوں نے کیوں نہیں پڑھا ہے. دیکھو آپ یہاں پہ جو ہے علم غیب کی بات ملتی ہے. ہم اللہ کی طرف سے ایک چیز کیا ہے، ذاتی ہے، ایک چیز جو ہے عطائی ہے. اللہ کے پاس ذاتی چیز علم غیب، حضور پاک کے اوپر عطائی چیز کہاں سے آتا؟ اللہ کی طرف سے آتا. جس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک مدینہ شریف میں ہیں اور خبر دے رہے شام کی، خبر دے رہے شام کی کہ شام کے ملک میں وہ شخص جو ہے سرکار پر درود شریف نہیں پڑھے تو وہ چیز جو ہے حضور پاک کو معلوم ہے. اگر ہم جب تک بھی جو ہے اصل شریف دکھائے اس وقت تک درود شریف پڑھتے رہے جتنے بھی باہر سے ہو سکے تو ہم کو کتاب تک ملے. تو وہ شخص جو ہے صبح دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ جو ہے شام کو چلے گئے، بہت مشہور تاریخ تھے، بہت فیمس تھے، چلے گئے. جانے کے بعد پتہ لگاتے بھی ہیں گرفتار ہو گئے تاکہ بولنا شروع کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں. تو شخص بوٹا وہ بھی ایمان والے تھے اور پھر بول دیے کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیے کہ آپ روزانہ 100 درود شریف پڑھتے تھے، کل کیوں نہیں پڑھے. تو شخص جو ہے گلے سے لگا لیے کہ واقعی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، لیکن آ گیا 100%. میں جو ہے میری مصیبت کی وجہ سے کل نہیں پڑھا. پہلی بار
تو بولے کیا بات ہے؟ میری بچی کی شادی تھی، سرکار کے پاس معاوضہ رکھا تو آپ کے پاس بھیجے، پورا خزانہ نکال کے جو ہے کاؤنٹر میں جتنا پیسہ تھا رکھ دیا۔ اب آج کے ذہن کے لوگ ہوتے جتنا پورا اتنا سمجھتا ہوتے ہمارے ہوتے سرکار کے دور کے لوگ ایمان والے ایسے آفیسر جتنی ضرورت ہے اتنا لیے، وہ تعلیم کہنے لگے میں بالکل جو ہے مفلوق الحال تھا اور غربت تھی میرے پاس، مفلسی تھی، لاچاری تھی۔ جب سے حضور پاک حضور پر سعود شریف کا نظرانہ پڑھنا شروع کیا، جس کی برکت کی وجہ سے میں آج عروج پہ ہوں، میرا کاروبار عروج پہ ہے، تو وہ ڈیولپ ہو چکا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کچھ زیادہ مدد لگتی نہیں، ہم بھی جو ہے کم از کم 500 مرتبہ درود شریف کا نظرانہ حضور پاک کی بارگاہ میں روانہ کریں تو ہماری دنیا غرض بن جاتی ہے، زیادہ وقت بھی لگتا نہیں ہے، مشکل سے جو ایک بندہ 20 منٹ لگے گا، روزانہ پڑھتے ہیں تو جو وقت بھی کم ہوتا ہے، کم وقت میں جو ہے ہو جاتے ہیں 500 منٹ۔ تو اس طرح سے جو ہے سرکار سے محبت ہی ایمان کی شرط اول ہے۔ میں ان خیالات کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مسلمانوں کو حضور پاک کی اہمیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک کے بدلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔